سائم نے جو بھی سارا کے ساتھ کیا تو وہ اچھا تو نہیں کیا، لیکن سائم بھی اب پچھتا کیا، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا اس ایپیسوڈ میں ساری حقیقت، کیونکہ اس کے بھائی نے جس سے شادی کی تھی، جو اس کی بیوی تھی، اس کا نام بھی سارا ہی تھا، بس نام کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے سارا کو اتنا سب کچھ سہنا پڑا، اور یہاں تک کہ آج تو سائم نے حد ہی کر دی ہے کہ اس کو دوائی ایسی کھلا دی ہے کہ اس کا بچہ زندہ ہی نہ رہے، جس کے لیے احمد اور وہ بے حد ایکسائٹیڈ تھے، اور اب جا کر اپنی ماں کو بتاتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس کے بے انتہا تھپڑ مارتی ہے اور بے انتہا غصے بھی ہوتی ہے کہ تم نے ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی، میں نے بہت دفعہ تمہیں کہا کہ تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، لیکن وہ کہتا ہے میں اس لڑکی کا کیسے پیچھا چھوڑ سکتا تھا۔ اب وہ یہ بھی کہتی ہے اگر کہ وہ قصوروار نہ ہوئی، اور یہی بات ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہو جاتی ہے، ادھر سے دوسری سارا اپنے بچے کو اٹھائے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سائم پوچھتا ہے کہ آپ کو کس سے ملنا ہے، تب وہ کہتی ہے مجھے سائم تم سے ہی ملنا ہے۔ سائم اس کو کہتا ہے کہ آپ کون ہے، تب وہ کہتی ہے کہ میں فراز کی بیوی ہوں اور تمہاری بھابھی ہوں، اس لیے پلیز مجھے بچا لو، میرے پاس بہت کم وقت ہے اور اس بچے کو وہ مار دیں گے۔ وہ کہتا ہے کون مار دیں گے؟ سائم تو اس کی باتوں کو ہلکا ہی لے رہا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ جس نے فراز کو مارا ہے میرے بھائی نے، اس لیے اس بچے کو، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا، کیونکہ سائم اور اس کی ماں بالکل بھی اس کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے یا کوئی انہیں پھنسانے کی سازش ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تو اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لو، بس اس بچے کو، یہ تمہارے بھائی کی نشانی تھی اس لیے میں تمہیں دینے آئی ہوں، اس لیے میرے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کب اور میرا بھائی مار دے۔ سائم تو یہ سب سنتا ہے اور حیران ہی رہ جاتا ہے اکا بکا، کیونکہ اس نے سارا کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اتنا کچھ کر دیا ہے، اب تو حد ہی ہو گئی۔ ادھر سارا اپنے بچے سے ہاتھ دھو پڑے گی، اور ادھر اس کا بھتیجا جو ہے وہ آ گیا ہے اس کے پاس۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے